السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے جو پیپرز ہوئے ہیں انفورسمنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کے، ان کا پیپر کس طرح کا آیا تھا، ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا ہوگا، رزلٹ کب تک آئے گا، اور جو نیکسٹ فیز ہے انٹرویو کا اس کی تیاری آپ کو کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس انفورسمنٹ آفیسر۔ اس کی کتنی سیٹس تھیں؟ 199۔ پیپر کی اگر ہم بات کریں تو انفورسمنٹ آفیسر کے پیپر میں 50% جی کے تھا، 50% جاب ریلیٹڈ تھا، اور پیپر جو ہے وہ آسان تھا۔ جو جنرل نالج کا پورشن ہے وہ زیادہ آسان تھا، کیونکہ جی کے جو ایم سی کیوز آئے ہیں وہ بہت ہی آسان اور پہلے بھی کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں پیپرز میں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں جو جاب ریلیٹڈ پورشن ہے تو اس کے بھی کافی سارے ایم سی کیوز سامنے آئے ہیں۔ جنرل نالج کے مقابلے میں تھوڑا سا وہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ پورشن بھی آسان تھا۔ جن اسٹوڈنٹس نے تھوڑی سی بھی تیاری کی ہوگی وہ انفورسمنٹ آفیسر کے اس پیپر میں آسانی سے 70 تک سکور کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے واقعی میں تیاری کی ہوگی، کیونکہ جو بغیر تیاری کے جاتے ہیں پھر چاہے جتنا بھی آسان پیپر آ جائے وہ اس میں صرف پاسنگ مارکس بھی نہیں لے سکتے۔ اور پی پی ایس سی کے پاس پیٹرنز اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی اس طرح کے پیپرز ہوتے ہیں جن میں جاب ریلیٹڈ پورشن پیپر میں انکلوڈڈ ہوتا ہے یا 100% جاب ریلیٹڈ پورشن ہوتا ہے، تو ان کا جو میرٹ ہے وہ جی کے پیپرز کے مقابلے میں قدرے کم ہوتا ہے۔ جہاں تک انفورسمنٹ آفیسر کی بات ہے تو اس میں تو کیونکہ سیٹس بھی کافی زیادہ ہیں، نمبر آف اپلیکنٹس اس لحاظ سے بہت ہی کم ہیں، اپروکسیمیٹلی 13,000 ہیں، تو اس حساب سے اس کا میرٹ جو ہے وہ 50 سے 55 کے درمیان میں رہے گا۔ یہ بھی تھوڑا زیادہ میرٹ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جو 50 سے 55 کے درمیان ہیں وہ سیف ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ رزلٹ کا انتظار کریں یا ٹائم کو ویسٹ کریں، انہیں انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ جب ریٹن کا رزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا، اور انٹرویو کی جو تیاری ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ریٹن ایگزام سے۔ اس میں آپ نے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو نالج ہوتا ہے اس کو وہ ریٹن میں دیکھ لیتے ہیں، انٹرویو میں وہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں۔ اس میں ایک مین کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن کا۔ اگر آپ کو انگلش میں میسج کنوے کرنے میں پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ پریکٹس کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اکیڈمی کو جوائن کریں، آپ گھر میں بھی، آپ کے پاس بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، دوست ہیں، آپ کے پاس کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کویشچن آنسرز کی فارم میں آپ بے شک ان کو کویشچنز لکھ کر دے دیں اور آپ ان کو کویشچنز کے آنسر کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بولنے کی پریکٹس ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو پیپر ہے ہمارے پاس وہ آڈٹ آفیسر کا ہے۔ آڈٹ آفیسر میں 80% جاب ریلیٹڈ پیپر تھا اور 20% جی کے تھا۔ اگر اس کا کمپیریزن انفورسمنٹ آفیسر کے پیپر کے ساتھ کیا جائے تو تھوڑا سا مشکل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ سیٹس کیونکہ زیادہ رہی ہیں انفورسمنٹ آفیسر کی بھی اور آڈٹ آفیسر کی بھی، تو اس لحاظ سے ایگزامینر نے جو پیپر ہے اس کا ڈیفیکلٹی لیول بہت ہی کم رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر پیپر مشکل بنا دیا تو جتنے کینڈیڈیٹس ان کو چاہیے ہیں اتنے بھی ان کو نہیں مل سکیں گے۔ 56 سیٹس ہیں آڈٹ آفیسر کی، اور اس کا جو میرٹ ہے وہ 55 سے 60 کے درمیان رہے گا، اتنا ہی میرٹ ہوگا ان سیٹس کا۔ اس کے علاوہ جو کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر 70 ابو میرٹ بھی بتایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے 70 تک یا 70 سے ابو مارکس نہیں آئیں گے، لیکن وہ صرف چند اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے، اوورال 5 6 یا 10 کہہ لیں۔ جبکہ انفورسمنٹ آفیسر میں کتنے اسٹوڈنٹس شارٹ لسٹ ہوں گے انٹرویو کے لیے؟ 199 سیٹس ہیں تو 5 سے ملٹیپلائی کریں
تو تقریباً 965 اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوں گے. سو میرے خیال میں تو فیمیلز جن کے 45 تک مارکس بھی آ رہے ہیں ان کا نام بھی میرٹ لسٹ میں شامل ہوگا انفورسمنٹ آفیسر کے لیے. آڈٹ آفیسر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی 56 سیٹس ہیں. 280 کینڈیڈیٹس کا نام جو ہے وہ میرٹ لسٹ پہ ہوگا جن کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا. اس لیے انفورسمنٹ آفیسر کے لیے 50 سے 55 اور فیمیلز جن کے پاسنگ مارکس بھی بن رہے ہیں، میلز میں جن کے 47 48 مارکس بھی بن رہے ہیں تو ان کو انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے. ان کیس کسی بھی وجہ سے میرٹ لسٹ میں ان کا نام نہیں آتا تو آگے آپ لوگوں کے پاس بہت اپرچونیٹیز آئیں گی، اور جب بھی آپ محنت کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے اور اس کا پھل آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے. رزلٹ کی جہاں تک بات ہے، پی آر اے میں جو پیپرز ہوئے ہیں انفورسمنٹ آفیسر کے، آڈٹ آفیسر کے، اس کے علاوہ ایڈمن آفیسر کی بھی 4 سیٹس تھیں. تو ان کا رزلٹ کب تک آئے گا؟ ویسے تو پی پی ایس سی نے جو پیپرز کنڈکٹ کیے ہوتے ہیں ان کا تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے. لیکن پی آر اے کی جو جابز ہیں ان میں نمبر آف اپلیکنٹس جو ہیں وہ کیونکہ کم ہیں، ایڈمن آفیسر میں صرف 4 سیٹس تھیں اور اس پہ 1300 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو ایڈمن آفیسر کا جو رزلٹ ہے وہ تو اس ویک تک آ جانا چاہیے. اور باقی جو پنجاب ریونیو اتھارٹی میں انفورسمنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کا پیپر ہوا ہے اس کا بھی 2 مہینے سے کم عرصے میں، یعنی کہ 1 منتھ کے اندر رزلٹ کے آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ نمبر آف اپلیکنٹس اس میں کافی کم ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی پی پی ایس سی نے جتنے بھی پیپرز کنڈکٹ کیے ہیں جن میں نمبر آف اپلیکنٹس کم رہے ہیں ان کا رزلٹ جلدی اناؤنس کیا ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے جن اسٹوڈنٹس کے مارکس بھی ایکسپیکٹڈ میرٹ میں فال کر رہے ہیں ان کو انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے. اب تیاری آپ کس طرح سے سٹارٹ کریں گے؟ سب سے پہلے انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ انٹروڈکشن، اور نہایت ہی سمپل آپ نے اپنا انٹروڈکشن تیار کرنا ہے اور ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے اپنے انٹروڈکشن کو. انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا نیم، اور کوالیفیکیشن بتانی ہے. اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اپنی جسٹ جو ریسنٹ کوالیفیکیشن ہے، جو ہائیسٹ ڈگری ہے آپ کی، صرف وہی بتائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹرک سے سٹارٹ کریں اور اینڈ تک جائیں. کوالیفیکیشن کے بعد اگر آپ کا جاب کا ایکسپیرینس ہے، کوئی جاب وغیرہ آپ کرتے ہیں، پاسٹ میں کر چکے ہیں یا ابھی ریسنٹلی کوئی جاب آپ کی چل رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نالج آپ کو زیادہ ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں اگر آپ انٹروڈکشن میں بتائیں گے تو وہیں سے آپ کے اور فردر کویشچنز نکلیں گے. اور جو 1 پیپر کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کی ڈیوریشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 6 7 یا 8 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے. اس میں اگر آپ چاہیں تو انٹرویو کو اس سائڈ پر موڑ سکتے ہیں، اس ایریا کی طرف لے کر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کی گرپ زیادہ ہو اور زیادہ ایزیلی آپ کویشچنز کو آنسر کر سکیں. اگر آپ نے کوئی جاب وغیرہ نہیں کی ہے اور ریسنٹلی آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کو ختم کیا ہے، وہاں پر آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا ہو تو اس سے ریلیٹڈ آپ بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا، جو بھی آپ نے سیکھا، اینڈ دیٹس اٹ. ضروری نہیں ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ اپنی فیملی کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں. اگر وہ آپ سے کویشچن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہابیز کے بارے میں بھی مینشن کرنا انٹروڈکشن میں ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چیز آپ نے تیار کی ہوئی ہو کہ اگر ہابیز کے بارے میں، آپ کی اسٹرینتھس یا ویکنیسز کے بارے میں کوئی کویشچن ہوتا ہے تو اس کا آنسر آپ کو آنا چاہیے. اب ہابیز میں
فار ایگزامپل آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بکس پڑھنے کا شوق ہے، تو نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ بک آپ نے کون سی پڑھی ہے. کسی بھی فیمس بک کا آپ نام لے لیتے ہیں اور وہ بک آپ نے پڑھی نہ ہو، اس کا امپریشن پھر وہاں پر بہت غلط پڑتا ہے. سو کوئی ایسی چیز اپنی ہابیز میں آپ نے مینشن کرنی ہے جس کے بارے میں آپ کو سارا نالج ہو، اور کوئی کویشچن اس سے ریلیٹڈ اگر آپ سے ہو تو اس کا آنسر آپ کو آتا ہو. اس کے علاوہ جو اسٹرینتھس ہیں 2 سے 3 اور جو ویکنیسز ہیں وہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں پہلے سے رکھنی ہیں، کیونکہ اس طرح کے کویشچنس انٹرویوز میں لازمی ہوتے ہیں، لیکن خود سے آپ نے انٹروڈکشن میں مینشن نہیں کرنے ہیں. یس، ایک چیز مجھ سے رہ گئی ہے، وہ ہے جس بھی ڈسٹرکٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں، جہاں سے بھی، سو وہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں مینشن کرنا ہے. اس سے ریلیٹڈ کافی سارے کویشچنز ہوتے ہیں. اس جگہ کی جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے، اگر کوئی ہے، وہاں پر ہسٹوریکل پلیسز ہیں، کوئی فیمس چیز ہے، چاہے وہ کھانے کی ہے، جس تحصیل سے آپ بلونگ کرتے ہیں، وہاں پر مین جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ کون کون سے ہیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ جاب آفر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کون سا پرابلم ہے جس کو آپ سالو کریں گے. اس طرح کے کویشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. سو ڈسٹرکٹ کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نیکسٹ یہاں پر جو بھی آپ کی ڈگری ہے، فار ایگزامپل میری ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن ہے، یا میری فائنانس میں اسپیشلائزیشن ہے، اکاؤنٹنگ میں ہے. سو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ مین کنسیپٹس ہوتے ہیں، یا سبجیکٹ کی جو امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، جو ڈفرینسز بن سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ڈگری سے ریلیٹڈ بھی کویشچنس انٹرویو میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں. ڈگری کے بعد جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، اتھارٹی سے ریلیٹڈ جو اس کی ہائرارکی ہے، آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے، وہ آپ نے کمپلیٹ تیار کرنا ہے. ہائرارکی کے بعد جو جاب ڈسکرپشن ہے، اگر آپ نے انفورسمنٹ آفیسر کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کا پیپر دیا ہے، تو انفورسمنٹ آفیسر کی جاب ڈسکرپشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آڈٹ آفیسر کا پیپر دیا ہے تو اس کی جاب ڈسکرپشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ جاب ڈسکرپشن سے کویشچن جو ہے وہ مسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی پنجاب جو سیلز ٹیکس آن سروسز ہے، ایکٹ 2012، جو آپ نے پہلے پیپر کے لیے بھی پریپیئر کیا تھا، اس کو دوبارہ سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور وہ آپ کی فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لائن ٹو لائن آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ایکٹ کو آپ اس طرح سے یاد بھی نہیں کر سکتے. جتنے بھی کویشچنز اس میں سے بن سکتے ہیں اور جو انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو پریپیئر کر کے جائیں. لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہوتا کہ انٹرویو میں ہر سوال آپ کو آتا ہو. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سوال آپ کو نہیں بھی آتا تو اس کے بعد کیا آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، یا جو ریمیننگ کویشچنز آپ سے کیے جاتے ہیں ان کا آنسر آپ کس طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پیپر کے لیے فائنانس، اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، ان کے صرف جو امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، ان کو دوبارہ سے آپ نے ریوائز کر لینا ہے. آلریڈی آپ نے ریٹن کے لیے پریپریشن کی تھی، بس اسی کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے. نیکسٹ پورشن جو ہے وہ جنرل نالج کا ہے. اب کوئی بھی انٹرویو ہے، وہاں سے جی کے سے کویشچن آپ سے ہو سکتے ہیں. یہ جو انٹرویوز ہیں، انفورسمنٹ آفیسر کا ہو گیا، آڈٹ آفیسر کا، ایون کہ ایڈمن آفیسر کا، اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ سے جی کے سے ریلیٹڈ کویشچنس نہیں ہوں گے. زیادہ تر جاب ریلیٹڈ کویشچنس ہی ہوں گے. لیکن نگلیکٹ آپ جنرل نالج کے پورشن کو نہیں کر سکتے. ہاں، کچھ سبجیکٹس ہیں جن کو آپ اگر ریوائز نہ بھی کریں تو بھی چل جائے گا. فار ایگزامپل اردو کا سبجیکٹ ہے، جو ویسے آپ جنرل نالج میں پریپیئر کرتے ہیں، لیکن انٹرویو میں یہاں سے کوئی کویشچن نہیں ہوگا. اسی طرح سے کمپیوٹر سے کویشچن بھی آپ کے نہیں ہوں گے. اس کے بعد جنرل سائنس ہو گیا،
اس طرح کے انٹرویوز میں جی کے جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں وہ نمبر 1 پر پاکستان اسٹڈیز ہے، جو ہسٹری ہے پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن وہاں سے کویشچن ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر کرنٹ افیئرز ہیں، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں امپورٹنٹ، چاہے وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل، وہاں سے کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں۔ تھرڈ اکانومی، پولیٹکس، گورننس، اور ان میں سے سب سے اہم اکانومی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بجٹ آیا ہے، وہاں سے کویشچنز آپ سے ہو سکتے ہیں۔ سو اکانومی کی، پولیٹکس کی، گورننس کی جو امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز ہیں، ٹرمز وغیرہ ہیں، جو ڈفرینسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، وہاں سے کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا ہے، اور جی کے اٹ سیلف ہے۔ جنرل نالج میں یہ سبجیکٹس ہیں جہاں سے کویشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ٹائم آپ نے اس پورشن کو نہیں دینا ہے۔ زیادہ ٹائم جو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے، جو اتھارٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے۔ جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے وہ آپ کو صحیح سے آنا چاہیے۔ اپنی جو ڈگری ہے آپ کی، اس سے ریلیٹڈ جو مین امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ کسی بھی چیز کو آپ نے رٹا لگانے کی فارم میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس طرح سے پریکٹس کریں جیسے کنورسیشن کی جاتی ہے۔ پریکٹس اگر نہیں کریں گے ابھی سے بولنے کی، تو چاہے آپ کو سارے کویشچنز کے آنسر ہی کیوں نہ آتے ہوں، وہاں پر آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ تو انٹرویو میں وہاں پر پرفارمنس آپ کی اچھی ہوگی تو ہی آپ کو مارکس ملیں گے۔ ادروائز سامنے بیٹھے ہوئے 3 سے 4 جو پینل ممبرز ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یا جو کویشچن انہوں نے پوچھا ہے اس کا آنسر آپ کو آتا ہے، جسٹ آپ کنوے نہیں کر پا رہے۔ انٹرویو میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے 4 سے 5 سوال بھی مس کر دیے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں، یا کوئی کویشچن اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کے بعد آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انٹرویو کے لیے جو جاب ریلیٹڈ کویشچنز ہیں، جس میں اتھارٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، پنجاب سیل ٹیکس ایکٹ سے ریلیٹڈ، دین اکاؤنٹنگ، فائنانس اور آڈیٹنگ، اس کے علاوہ جو جنرل نالج کے سبجیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اکانومی، پولیٹکس اینڈ گورننس، ان سے ریلیٹڈ انٹرویو کے جو کویشچنز بن سکتے ہیں ان سب کو ایک PDF فائل میں کمپائل کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن اسٹوڈنٹس کو بھی انٹرویو کے لیے وہ کویشچن آنسرز چاہیے ہوں تو واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر کے آپ سیمپل ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہی آپ کو سیمپل کے ساتھ ساتھ پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ بھی پرووائڈ کر دی جائیں گی، اور جو اسٹوڈنٹس بھی میرٹ میں فال کر رہے ہیں ان کو لازمی اپنی جو انٹرویو کی تیاری ہے وہ سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔